اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 1 الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ ترجمہ الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ تفسیر الف لام را، جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کیا گیا، ان حروف مقطعات کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ یہ اس سورہ کی مختصر تعارفی تمہید ہے، جس کے بعد فوراً ہی اصل موضوع پر خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کے لیے مبین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 2 ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ترجمہ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تفسیر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش کہ ہم اسلام لے آتے۔ وہ وقت آئے گا، ان کا کفر ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ آیت نمبر 3 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ ترجمہ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ تفسیر اس آیت میں قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ صرف کھانے پینے اور دنیا میں مزے اڑانے کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنا لینا اور اسی کے لیے اس طرح لمبی لمبی خیالی امیدیں باندھتے رہنا جیسے زندگی بس یہی ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ مسلمان دنیا میں رہتا ضرور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مگر اس دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا، بلکہ اسے آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا بہترین راستہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ آیت نمبر 4 وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ترجمہ اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ تفسیر مطلب یہ ہے کہ کفر کرتے ہی فوراً تو ہم نے کبھی کسی قوم کو بھی نہیں پکڑ لیا ہے، پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ نبی کے ساتھ تکذیب و استہزاء کی جو روش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس پر چونکہ ابھی تک انہیں سزا نہیں دی گئی، اس لیے یہ نبی سرے سے نبی ہی نہیں ہے۔ ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لیے پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس کو سننے، سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے اتنی مہلت دی جائے گی، اور اس حد تک اس کی شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود پورے تحمل کے ساتھ اسے اپنی منمانی کرنے کا موقع دیا جاتا رہے گا۔ یہ مہلت جب تک باقی رہتی ہے اور ہماری مقرر کی ہوئی حد جس وقت تک آ نہیں جاتی، ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 5 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ ترجمہ کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے۔ تفسیر ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، اور جب وہ وقت آ جاتا تھا تو نہ کوئی امت وہ اس سے پہلے آگے بڑھ سکتی تھی اور نہ وہ پیچھے کر سکتے تھے۔ وہ وقت تو معین ہے اللہ کا، تو نہ وہ پیچھے کر سکتے ہیں نہ امت آگے بڑھ سکتی ہے۔ آیت نمبر 6 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون۔ ترجمہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، تم یقینی طور پر مجنون ہو۔ تفسیر ذکر کا لفظ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لیے استعمال ہوا ہے، جو سراسر نصیحت بن کے آتا ہے۔ پہلے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ذکر تھیں، اور یہ قرآن بھی ذکر ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہے یاد دلانا، ہوشیار کرنا اور نصیحت کرنا۔
نازل ہوا ہے۔ یہ فقرہ وہ لوگ طنز کے طور پر کہتے تھے، ان کو تو یہ تسلیم ہی نہیں تھا کہ یہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، نہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد وہ آپ کو دیوانہ کہہ سکتے تھے۔ دراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے، یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے درباریوں سے کہی تھی کہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یعنی یہ پیغمبر صاحب جو تم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا دماغ درست نہیں ہے۔ آیت نمبر 7۔ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ ترجمہ، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ تفسیر، لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے فرشتوں کی فوج ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 8۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ ترجمہ، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں تو برحق فیصلہ دے کر اتارتے ہیں، اور ایسا ہوتا تو ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ تفسیر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اتارنے کی فرمائش کا جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم کے لیے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو، اس کے پاس ہم فرشتے اس وقت اتارتے ہیں جب اس قوم کی نافرمانی حد سے گزر جاتی ہے اور اس فیصلے کا وقت آ جاتا ہے کہ اب ان پر عذاب نازل ہوگا، اور جب یہ فیصلہ کر کے فرشتے بھیج دیے جاتے ہیں تو پھر اس قوم کو ایمان لانے کی مہلت نہیں ملتی، کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں انسان سے جو ایمان مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس میں انسان اپنی عقل اور سمجھ کو کام میں لا کر اللہ تعالیٰ اور اس کی توحید کے آگے سر تسلیم خم کرے۔ اگر غیب کی ساری چیزیں دنیا میں دکھا دی جائیں تو امتحان ہی کیا ہوا۔ آیت نمبر 9۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں بھیجی گئی تھیں، لیکن چونکہ وہ خاص قوموں اور خاص زمانوں کے لیے آئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی کوئی ضمانت نہیں دی تھی، بلکہ ان کی حفاظت کا کام انہی لوگوں کو سونپ دیا گیا تھا جو ان کے مخاطب تھے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 44 میں فرمایا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نافذ العمل رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، چنانچہ اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اسے اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی دشمن قرآن کریم کے سارے نسخے معاذ اللہ ختم کر دے، تب بھی چھوٹے چھوٹے بچے اسے دوبارہ کسی معمولی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے ہیں، جو بذات خود قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر، ہم تم سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ تفسیر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے اگلی جماعتوں میں، اگلی قوموں میں۔ یہ شیعہ علیحدہ ہو جانے والے، کیونکہ قومیں بڑھتی چلی گئی نسلوں کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تقسیم ہو گئی، ان کے 3 بیٹوں سے نسلیں بنتی چلی گئیں، تو یہ گویا کہ شائع ہونا، علیحدہ ہونا، پھیل جانا، پھیلتی چلی گئی۔ آیت نمبر 11۔ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ، اور ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آتا تھا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ تفسیر، وما یاتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی رسول، جب بھی کبھی آیا مگر وہ استہزاء کرتے رہے، تمسخر کرتے رہے۔ آیت نمبر 12۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين۔ ترجمہ، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہم اسی طرح داخل کرتے ہیں۔ تفسیر، یہ بات سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کریم ان کے دلوں میں داخل تو ہوتا ہے لیکن ان کے مجرمانہ طرز عمل کی وجہ سے وہ انہیں ایمان کی دولت نہیں بخشتا
اور یہ بات سے ان کے مذاق اڑانے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے مجرمانہ طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور کفر و بغاوت اور استہزاء ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔